السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بیٹا؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ انفال۔ درس ثانی ہے یہ آپ کا دال سورہ انفال، آیات 49 تا 58۔ ترجمے سے ہم اس کے سٹارٹ کریں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد بھی انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کی ان آیات کو ذرا ہم تفصیل سے یہاں سمجھ لیتے ہیں۔ سوالوں کے حوالے سے ہی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ان کے جواب بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکیں۔ پہلا سوال یہاں پہ آپ سے کیا جا رہا ہے کہ سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بیٹا بتانا چاہوں گی یہاں پر کہ آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے کہ اس جنگ میں کفار فوج کی تعداد 1000 تھی، جبکہ دوسری طرف مسلمان صرف 313 تھے۔ کفار کے پاس 700 اونٹ تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے۔ کافروں کے پاس 200 گھوڑے تھے جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر منافقین آپس میں یہ تبصرہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے۔ کیا ان کے دین نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے؟ کیا یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور اپنی تباہی و بربادی کو دعوت دے رہے ہیں؟ یہ باتیں تھیں جو ان کو مغرور بنائے ہوئے تھیں، اور اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ اور
یہاں پہ آگے یہی کہا جا رہا ہے کہ کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، یعنی جب مسلمانوں کی 313 کی جماعت 1000 کے لشکر سے جیت گئی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کاش تم دیکھ سکتے کہ ان کافروں کی جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو ان فرشتے کیسے ان کی پیٹھوں پر کوڑے ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ یعنی کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اس ظلم سے دوچار کروایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے اعمال کے سبب جو ہے وہ سزا یافتہ ہوتا ہے۔ آگے آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دیں۔ یہ میں آپ کو بیان کرتی چلوں کہ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ہدایات دی ہیں کہ اگر وہ قوم جس سے معاہدہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو آپ پر بھی معاہدہ پورا کرنے کی اخلاقی ذمہ داری نہیں رہے گی اور ان سے جنگ کا حق رہے گا۔ اگر اس قوم کے افراد جن سے معاہدہ ہے دشمن کے ساتھ شامل ہو کر شریک جنگ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ایسی سزا دیں گے کہ جو لوگ ان کی پشت پہ ہیں دیکھ کر بھاگ جائیں اور قتل کرنے میں کوئی تامل نہ کریں۔ اگر مخالفین کی طرف سے سازش یا اس کا اندیشہ علم ہو تو مطلع کر کے معاہدہ ختم کر دیں تاکہ کسی قسم کی انہیں بھی غلط فہمی نہ رہے۔ یہ ہدایات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی عہد شکنی ہونے کی صورت میں، یعنی کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے، کہ جن لوگوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کے خلاف، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی جنگ میں ان کا ساتھ دیا، تو پھر جن سے وعدہ کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ بھی وہ وعدہ ان کا نہ نبھائیں، اور یہی کہا گیا کہ آپ پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ آپ ان کا مقابلہ کریں اور مقابلہ کر کے انہیں ایسا سبق سکھائیں کہ وہ پیچھے والے جو ہیں وہ دیکھ کر بھاگ جائیں اور قتل کرنے میں بھی تامل نہ کریں۔ یہ ہدایت تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ یہاں پر آگے تیسرا سوال ہے آپ کا کہ اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم آیت دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں 54 آیت نمبر 54 میں یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ یہاں سے اس کو تفصیل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آیت نمبر 54 میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت و بربادی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی آیات کا انکار، سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے اور اللہ کی کبریائی پر یقین رکھنے کے لیے جادو وغیرہ کے ناموں سے تشبیہ دے کر مذاق اڑایا۔ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے والے درباری جادوگروں کو فرعون نے قتل کروایا۔ قوم فرعون پر قحط کا عذاب نازل کیا، بارش و ہوا کا طوفان بھیجا، مینڈک کا عذاب دیا، خون برسایا۔ ہر بار عذاب ٹل جانے پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے تھے لیکن عذاب ٹلتے ہی اپنے وعدے سے منحرف ہو جاتے تھے۔ دوسری بات، اللہ کی آیات کی تکذیب، یعنی دوسرا سبب اس کا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو جھوٹ سمجھا۔ گناہوں کی سزا، تیسرا سبب یہ بیان کیا کہ ان کے گناہوں کے سبب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ کفران نعمت، یعنی آل فرعون نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ تو یہ باتیں تھیں ان آیات میں جو یہاں پر ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔
آگے سورہ انفال کی تیاری کے بارے میں بھی ذکر آ رہا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو بیٹا آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں نے پورا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو یہ سمجھایا ہے، اور یہاں پر بھی آپ یہاں مشق میں آپ دیکھیے کہ بالکل جیسے آپ لوگوں نے پیچھے کام کیا ہے اسلامیات کا، کہ یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے ترجمے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، سوالوں کے جواب آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں، ان سوالوں کے جوابوں کو آپ نے ایگزامس کی تیاری کے حوالے سے یاد کرنا ہے، اور اپنی کاپی میں ٹیسٹ کی صورت میں آپ نوٹ ڈاؤن کیجیے گا، ورنہ آپ کے پاس موجود ہیں، بالکل ایمانداری کے ساتھ ٹیسٹ دینا ہے آپ نے۔ الفاظ کے ترجمے کے ساتھ آپ نے ان آیات کے ترجمے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، آیات لکھنے کے بعد آپ نے ان ترجموں کو لکھنا ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ بہت اچھے سے تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں آیت درس ثالث الف، سورہ انفال ہی کا ہے، اور آیت 59 سے لے کے 64 تک۔ ان آیت کے ترجمے ہم پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ اس کا ہے کہ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں تو تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی ہے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ ان کی تفصیلات ہم ان کے سوالوں کے ذریعے سے جان لیتے ہیں کہ ہم سے سوالات کیا کیے جا رہے ہیں۔ ان آیات میں آپ سے ایک ہی سوال یہاں پر کیا جا رہا ہے، جن میں کہا جا رہا ہے کہ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے۔ تو جہاد کے حوالے سے ان تمام آیت میں بات ہوئی ہے، جتنی بھی ہم نے پڑھی یہاں پر۔ اس کو تفصیل سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تفصیل اس میں یہ ہے کہ اور اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے جس قدر ہتھیار، سواریاں اور افرادی قوت مہیا کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ قوت سے مراد اس آیت مبارکہ میں طاقت جمع کرنے کی جو ہدایت دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر دور کے مروجہ اسلحہ کو تیار رکھو۔ یعنی یہی نہیں تھا کہ اس وقت جو طاقت جن چیزوں سے سمجھی جاتی تھی تو وہ تمام چیزیں جمع کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ ہتھیار ہونے چاہیے، سواریاں ہونی چاہیے، آپ کے پاس لوگ زیادہ ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح بالکل آج بھی یہ قرآن جو ہے بیٹا قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس میں تمام لوگوں کے لیے وہ باتیں ہیں ہر دور کے حساب سے۔ اب ہمارا جو آج کا دور ہے، آج کے دور کے حساب سے جو اسلحہ اور جو طاقت ہمیں چاہیے، درکار ہے، وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے جہاد کے لیے۔ یہ تمام باتیں ہمیں یہاں پر ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ پچھلے وقتوں کی باتیں ضرور ہیں، لیکن یہ صرف پچھلے وقتوں ہی کے لیے نہیں تھیں، یہ باتیں ہمارے اس دور کے لیے بھی ہیں، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ گھوڑے باندھے رکھو، یعنی اس آیت میں فرمایا گیا کہ جہاد کے لیے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلحہ اور دوسرا جنگی سامان اپنے پاس تیار رکھو، اور اس زمانے میں اس کے معنی ہیں کہ میزائل ٹیکنالوجی کو تیار رکھو۔ گھوڑے تیار رکھنے کے معنی ہیں کہ آپ کے اپنے ٹینک زمینی لڑائی کے لیے اور ہوائی جہاز فضائی مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اسلام دشمن قوتوں پر رعب اور خوف طاری رہے۔
میرا خیال سے اب آپ کو یہ حدیث یہ آیات بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کیونکہ یہ ہر دور کے لیے اور ہر دور میں جو قوت ہوا کرتی ہے وہ قوت ہمیں حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس کو تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے۔ میرا خیال سے آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آگے آپ کو اس کا کام بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ان الفاظوں کے معنی بھی آپ نے مطلب ان کے ترجمے بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور ان آیات کے ترجمے بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور اس سوال کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور ایمانداری کے ساتھ بغیر دیکھے آپ نے اپنی کاپی میں اس کو لکھنا ہے، تاکہ بیٹا آپ کے پیپر کی تیاری ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پیپرز کی تیاری کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔